والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلہ وأصحابہ یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ یا خاتم النبیین۔ حضرات محتشم، اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق دے نال 16 رمضان المبارک کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی اور میں رب وحدہ لا شریک کے اس عظیم گھر کے اندر اکٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات کا نزول ہو رہے ہیں۔ اور اس عظیم صبح کے اندر آج کے ساڑھے درس قرآن کا موضوع مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ساڑھے درس کا موضوع ہے۔ حضرات ذی وقار اس حوالے کے نال یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڑھا ایک عقیدہ ہے سرکار دو جہاں احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر انور کے اندر بالکل حصی طور پہ اور دنیاوی طور پہ اور اپنی روح اور جسم کے نال زندہ نے، اور اس حوالے کے نال جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء تو انبیاء دنیا تو فوت ہونے تو بعد اپنی قبروں کے اندر زندہ نے، اس مسئلے کے اوپر پوری امت دے ائمہ کرام دا مفسرین کرام محدثین کرام دا اتفاق سی، اور آج بھی اتفاق ہے، مگر بیچ دے وچوں ایک صدی 1.5 صدی دے اندر یہ مسئلہ فتنے کے طور پہ امت کے اندر پھیلا دیتا گیا، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے امت کے اندر عقیدہ کھوکھلا کرنا چاہا، کر نہیں سکے، اور فساد اور فتنہ برپا کرنا چاہا، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس شاکان مصطفیٰ کے اندر پختہ عقیدہ اور یقین موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار اگر تے موت کے حوالے کے نال دیکھا جائے تو موت عام بندے دی اور نبی دی موت عام کے اندر ہی فرق ہے۔ موت تو بعد حیاتی ملنا، زندگی ملنا، یہ واسطے بعد ہے۔ پہلے تو یہ دیکھو کہ عام بندے دی موت اور نبی علیہ السلام کی موت کے اندر کتنا فرق ہے۔ جس وقت ساڈا وقت معین آیا، موت کا وقت قریب آیا، نہ سانو اطلاع دیتی گئی، نہ ساڈے کول مشورہ لیا گیا، نہ ساڈے کول پوچھا گیا، نہ ساڈے گھر کے اندر کسی بڑے نو آ کے اطلاع دیتی، بس اسرائیل آئے اور آ کے جان نکالی اور جان نکال کے چلے گئے۔ یہ عام انسان کی موت ہے، اور وہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیو زندگی مبارکہ کے اندر جس وقت وہ ایام آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے مجمع بیٹھے سن اور حضور بیان فرما رہے سن، اور آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع کا خطاب کرتے کرتے فرمایا
ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، فرمایا ایک بندہ ہے اس کو اختیار دے دیتا گیا ہے کہ چاہے وہ دنیا کو پسند کرے یا ساڑھے حضور آ جائے۔ جس وقت کی سرکار نے فرمان بیان فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے گئے، سب صحابہ خاموشی میں سرکار کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں، مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت جملے سنے کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیتا ہے چاہے کہ دنیا کو پسند کرے اور چاہے تو ساڑھی بارگاہ آ جائے، ایک جملہ سن کے حضرت سیدنا صدیق اکبر زاروں کتاب رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے بڑے تعجب کا دیکھا کہ گل اتنی ہے کوئی بھی، اس سے رونا بندہ نہیں، تو صدیق پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ یار غار نبی رازدار نبی آپ سمجھ گئے کہ ایک بندہ عام بندہ نہیں، سرکار خود فرما رہے ہیں کہ میں کو رب نے اختیار دے دیتا ہے کہ چاہے میں دنیا کے اندر رہنا حالی پسند کرا یا رب کی بارگاہ سے لوٹ جاواں، تو لہٰذا کہ سرکار اپنے وقت کے قریب آخری وقت کی بشارت دے رہے ہیں، اور سرکار اپنے جان کی گھڑیاں کی بات کر رہے ہیں، اور سرکار اشارہ دس رہے ہیں کہ میرا وقت قریب ہے اور میں تمہیں چھوڑ کے اور تمہیں میں جدائی کا دعوت دے کے جان پاتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے۔ بعد جس وقت سرکار کا وصال ہو گیا تو صحابہ اس وقت سمجھے کہ اس نے صدیق سرکار کی محفل میں بیٹھ کے روئے کیوں سے۔ تو حضرات جی وقار دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس وقت اللہ نے بلانا چاہا تو مشورہ کیتا، اے محبوب تسی پسند کرو تو حالی زندہ رہو، حالی دنیا کے وقت گزارو، اور اگر پسند کر دے ہو تو ساڑھے حضور واپس آ جاؤ۔ تو لہذا عام بندے کی موت اور نبی کی موت کے اندر بھی کتنا فرق ہے۔ ساڑھے کو ایک لمحہ پہلے بھی دسیا گیا، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ، ایک ہفتہ، ایک مہینہ بھی پہلے نہیں دسیا گیا، اور ادھر ہے کہ موت خود آ کے مشورے کر دے گی، ادھر خود آ کے موت مشورہ کر دیں گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پہ بیان فرمایا۔ تو حضرات جی وقار اس واسطے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ حیات نبی اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی اور بالخصوص جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ نے، یہ مسئلہ تو بعد اس بیان کریں گے، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عام بندے کی موت کے اندر اور اللہ کے نبی کی موت کے اندر کتنا فرق ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت حضرت اسرائیل آئے تو آپ نے بھی جان کو انکار کر دیتا، حضرت اسرائیل عرض کی کہ مولا یہ تیرا کیسا بندہ ہے کہ آنا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ تسی اونٹ کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیو، جتنے گاڑی ہتھیلی کے نیچے بال آ جان گے اتنے گاڑی زندگی کے سال بتا دیں گے۔ حالانکہ انسان کی ہتھیلی کے ہاتھ میں تھلے سینکڑوں بال آ سکتے اور سینکڑوں سال زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، مگر حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ سوال کی تھا مولا اگر سینکڑوں سال جیت کے بعد پھر خلاصہ کیے تو اللہ فرمایا خلاصہ پھر یہ کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ کی پھر میرے مولا سینکڑوں سال جی کے بھی کی کرنا ہے، اگر ہوں تیری رضا ہے کہ موسیٰ واپس آ جائے تیرے حضور حاضر ہو جائے اور موت کا ذائقہ چکھ لوے تو مولا میں ہوں ہی تیری بارگاہ جان واسطے تیار۔ تو لہذا نبی کی موت اور ساڑھی موت کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، تو بجائے کہ انسان ایک کبھی کی معاذ اللہ مر پہ مٹی ہو گئے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہاں کی توحید کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جنی دیر تک وہ یہ نہ کہیں کہ مر پہ مٹی ہو گئے۔ تو لہذا کیا معیار توحید ہے کہ نبی وہ کیا جائے کہ مر کے مٹی ہو گئے؟ حالانکہ اگر نبی دے زندہ ہونے کا کمال ظاہر کیتا جائے تو یہ رب کی توحید کی نشانی ہے کہ رب اتنی طاقت والا ہے کہ جس نے موت کے بعد بھی اپنے نبی کو پھر بھی زندہ کیا۔ حالانکہ یہ جیت توحید ہے، اعلیٰ توحید ہے، ممتاز توحید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو تسلیم کیتا جائے، منیا جائے، افضلیت کو ظاہر کیتا جائے۔ تو لہذا ایک چھاپی لگا کے پھیری لگا کے توحید بیچی جا رہی ہے کہ آؤ ساڑھے کو توحید سنو، مر کے مٹی ہو گئے معاذ اللہ، تو ایسی توحید دلال یہ دلیل نہیں۔ تو لہذا سنو
کہ جس وقت قرآن مجید ہے اور اللہ نے قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا وہ شہید جڑے اللہ دی راہ اندر مار دتے جان، اللہ دی راہ اندر جڑی اپنی جان پیش کر دے، فرمایا خبردار انہاں کو مردہ شمار نہ کرو، وہ زندہ نے اپنے رب دے حضور رزق کھا لے. سبحان اللہ. آج اس وقت تو ساڈے ایک سیدھے سادے سنی کو سوال کیتا اور ایسو یہ سوال کرنے نے کہ ساڈا سنی بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. سوال کیتا کہ جی ویکھو اگر نبی زندہ نے تو پھر صحابہ جنازہ کیوں پڑھیا؟ حالانکہ نبی کا جنازہ تو ہوئے ہی کوئی نہیں، صحابہ آئے اور درود و سلام پڑھ کے چلے گئے. اچھا اگر نبی زندہ نے تو پھر قبر دے تو صحابہ دفن کیوں کیتا؟ اگر نبی زندہ نے تو پھر انہاں گنبد خضرا دے اندر کیوں انہوں نے دفن کیتا گیا اگر نبی زندہ نے؟ تو حضرات ذی وقار میں کہ یہ مسئلہ ایک طرف رہ گیا، چلو یہ بات تھی ایک طرف رہ گئی کہ رب کا قرآن ہے اللہ ارشاد فرما رہے شہید کو زندہ نہ کہو، شہید کو زندہ شمار کرو، مردہ نہ کہو، شہید بالکل زندہ نے. تو لہذا ہوں یہ تھے فتویٰ لگاؤ نا کیا شہیدہ نماز جنازہ نہیں پڑھیا؟ کیا شہید کو کفن نہیں دیتا گیا؟ کیا شہید نو قبر دے اندر دفن نہیں کیتا گیا؟ تو لہذا حضرات ذی وقار اپنی بات کو بدلیا نہ جائے. جس وقت گل سمجھ آ جائے اور گل دے اوپر جس طرح سے اپنی پنجابی اندر کہنے ہیں کہ گل دینی پہ جائے تو پھر اس طرح ڈنڈی نہ مارو. دیکھو کہ اللہ فرما رہے کہ شہید زندہ نہیں تو کیا شہید کا اسی جنازہ نہیں پڑھیا اس کو قبر وچ دفن نہیں کیتا؟ تو جس وقت اس شہید کی موت کو اس طرح تسلیم کر لیا کہ انسان اپنی عقل کے ترازو پہ نہیں توڑ سکتا کہ شہید کس طرح زندہ ہے، مگر ہاں عالم برزخ زندہ ضرور ہے، قبر والے جہان کے اندر وہ زندہ ضرور ہے، تو پھر نبی کی شان کا کئی درجے زیادہ ہے. نبی کا امتی ہے شہید ہے اور جیسی شہید کی زندگی ہے اس نالوں کئی درجے زیادہ بہتر قبر والی زندگی اللہ نے نبی دی. لہذا دیکھو کہ موت ایک جیسی نہیں، میں بات عرض کر رہا ہوں امتی اور نبی کی موت ایک جیسی نہیں تو موت بعد والی زندگی ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات ذی وقار آؤ کہ ہم جڑی سی قرآن نے مجید فرقان حمید دی آیت بینہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 64 تلاوت کی تھی. اللہ جل جلالہ نے کی ارشاد فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم، فرمایا محبوب جدوں یہ تواڈے غلام اپنی جاناں تے ظلم کر لے، گناہ کر بیٹھن، اپنے آپ تے ستم کر بیٹھن، گناہ میں اندر ڈوب جان، گھر جان، تو فرمایا فاستغفر اللہ، اور اے اللہ کو معافی طلب کرنا چاہن، اللہ کو اپنے گناہ تے توبہ طلب کرنا چاہن، تو فرمایا محبوب نسخہ یہ ہے کہ واستغفر لهم الرسول، تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چاہ رہا ہے، اے محبوب تواڈی بارگاہ چاہ رہا ہے، جڑے اپنی جاناں تواڈے امتی تواڈے غلام ظلم کر بیٹھن اے تواڈی بارگاہ چاہ جان، اور جس وقت تواڈی بارگاہ چاہ جان تو پھر آ کے تانوں شفیع بنا لیں. تسی یہ سفارش کرتے ہو میرے حضور، رب دے حضور تسی سفارش کرتے ہو کہ ایک گناہگار میرا امتی آ گیا بھولا بھٹکا بس میرے دربار آ گیا، تو محبوب جس وقت تواڈی دربار چ آ جائے تواڈی بارگاہ چ آ جائے تو پھر تسی اس کی سفارش پکڑ دیو، تو فرمایا پھر سفارش رائے گا اور رد دی جائے گی. فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر ضرور اپنے رب کو معاف کرنے والا پا لیں گے، پھر ضرور اپنے رب کو رحیم کریم پا لیں گے، معاف کرنے والا پا لیں گے. تو لہذا ایک رب نے قید کوئی نہیں لائی، محبوب 63 سالہ زندگی دی صرف قید ہے کہ تواڈی 63 سالہ زندگی دے اندر اگر آن کو معاف کر دیاں گا بعد وچ معاف نہیں کراں گا، نہیں یہ نہیں فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دی بات ہوئی، اے بھی نہیں کیا کہ حضور بالکل بالکشافہ تواڈے کول آ جان. تو لہذا اگر اللہ کسی کو استطاعت دے دے اور وہ ویزا لگوا کے سرکار کے دربار انور تے چلا جائے تاں بھی ٹھیک، مگر نہ ایتھے بیٹھ کے اور گوشہ درود بنا کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بینہ تے آپ کی ذات پاک تے پوری رقت دے نال خشوع و خضوع دے نال درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، اور جس وقت سرکار دے حضور حاضری ہو جائے پھر وسیلہ پیش کر
کر دے، پھر سفارش پیش کر دے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی حضور سفارش فرما دیں گے، سرکار سفارش فرما دیں گے، اور قرآن کی اس آیت کا حکم پورا ہوئے گا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو حضرات کی وقت اس وقت سورۃ النساء کی اس آیت پر توجہ کی تھی تو اللہ نے فرما دیتا کہ اے محبوب اگر تواڈے امتی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھن تو پھر تواڈی بارگاہ چ آ جان، تو لہذا سرکار کی بارگاہ کی یہ بات قیامت تک کی بات کی جا رہی ہے، سرکار کی ظاہری زندگی کی بات ہی نہیں ہو رہی، قیامت تک کی بات ہے۔ تو لہذا اس آیت المقصد بھی ثابت ہویا کہ سرکار بنفس نفیس اپنے جسم حقیقی دے نال اور اپنے روح دے نال اپنی قبر مبارک دے اندر زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات دی وقت اس وقت اسی اس مسئلہ پہ آگے بات کو چھیڑنے ہویا، اسی ایسے محدث کی بات کرنے ہاں کہ جڑے محقق اعلی اطلاق بر صحیح پاک و ہند وہ عظیم محدث جنہ کا اکثر اسی ذکر اپنے دروس کے اندر کرتے رہنے ہیں، حضرت عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بس جس وقت توجہ کی تھی کہ امام صاحب اسی سمجھا دے ہو، تو کیا پیاری بات کی تھی، کیا پیاری بات کی تھی، کیا ہی انداز ہے حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا کہ آپ نے جس وقت اس بات کا ترجمہ اور اس دی بات کو سمجھانے ہویا، آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ دے انبیاء دی جڑی حیات ہے، فرمایا انہاں دی حیات ایسی ہے کہ اللہ جل شانہ نے انہاں کو حیات حسی عطا فرمائی ہے۔ حیات حسی تو مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ نبی کو خبر نہ ہوئے کہ میں زندہ ہوں، یعنی کہ زندہ تو ہے مگر جسم کو محسوس نہیں، یعنی اس کے اندر حس نہیں زندگی والی، تو ایسی زندگی کی بھی اسی قائل نہیں، اسی ایسی زندگی دے قائل ہاں کہ سرکار کے جسم کو پتہ ہی ہے کہ میں زندہ ہوں۔ جس طرح انسان دنیا تے جیتا جاتا ہے، جس طرح انسان اپنی روح دے نال اپنے بدن دے نال دنیا والی زندگی تے زندہ ہے، اسی سرکار کی ایسی زندگی دے الحمدللہ منن والے ہیں، اور اسی اپنی بات نہیں کر رہے، اسی 10ویں صدی ہجری دے امام، اور آپ نے گل اتنی پختہ کی تھی کہ کمال کر دیتا، آپ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء علیہ السلام بے حیات حسی دنیاوی موصوف اند، کہتے ہیں کہ اللہ دے جڑے نبی نے وہ اپنی حسی اور دنیاوی زندگی کی طرح اپنے قبر کے اندر زندہ نہیں، سبحان اللہ، اور موصوف ان بالا تر از حیات شہداء، اور اس طرح دی زندگی ہے کہ شہیداں نالوں کئی درجے زیادہ بہتر زندگی اللہ نے دی ہے، سبحان اللہ۔ شہید کی زندگی دا جس طرح قرآن نے بیان فرمایا نا، جس طرح شہید قرآن نے کیا بھی زندہ ہے اور رزق آ رہے ہیں، تا اس نالوں کئی درجے حضرت محقق اعلی اطلاق عبدالحق محسن دہلوی فرما رہے ہیں کہ موصوف ان بالا تر از حیات شہداء، کہ شہید کی زندگی نالوں کئی درجے بہتر زندگی قبر والی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ این حیات مانوی اخروی اصل، فرمایا کہ انہوں نے حیات یہ ہے کہ جنہیں انسان کی دنیا والی حقیقی اور مانوی زندگی ہے، اللہ کے نبی میں اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، سبحان اللہ۔ داری مسئلہ ہیت کسرہ از علماء امت خلاف نیست، دیکھو 10ویں ہجری کا امام کی کیا ہے، منہ تے تالے لگا کے رکھ دیتے ہیں سے عبدالحق محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا، آپ فرمائے یہ جڑا مسئلہ ہے نا، اس مسئلے کے اندر کسی کو اعتراض نہیں ہوئی، در مسئلہ ایس کسرہ از علماء امت اختلاف نیست، کوئی اختلاف نہیں اس مسئلے کے اندر کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبریں زندہ ہیں، تو لہذا یہ پتہ چلا ہے کہ 10ویں ہجری کا امام محدث عبدالحق محسن دہلوی فرما رہے ہیں کہ کسی امام کا اختلاف نہیں، پتہ چلا کہ 10ویں ہجری تک عقیدہ سنیہ والا ستھرا عقیدہ موجود ہے، سبحان اللہ۔ حالی کوئی ایسا شرط سب ملا پیدا نہیں سی ہویا جس نے آ کے انگریز میڈ توحید بیچی ہوئے اور آ کے ایک توحید کا ایڈریس دیتا ہوئے کہ مر کے معاذ اللہ پٹی ہو گئے، ایسی توحید عبدالحق محسن دہلوی فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے در یہ مسئلہ ہے اس کا سرا علماء
اس مسئلے کے اندر کسی کا اختلاف ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ نہیں. پتہ چلیا 10ویں ہجری تک کوئی اختلاف کوئی نہیں ہے. بعد اس پیدا ہوا کہ بعد یہ معاملات بنائے گئے. اور 5ویں نمبر پہ میں جو دلیل پیش کر رہے ہیں کیا خوب بات ہے. چھوٹے تو چھوٹے بچے کو ترجمہ کروا لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیے تو چھوٹا جا بچہ بھی بول کے کہے گا اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا کہ رسول تھے. جب رسول تھے نہیں تو رسول ہیں تو پتہ چلیا نبی زندہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا نبی اپنی قبر کے اندر زندہ نہیں. حضرات کی وقار بات اسی آگے جس وقت بڑھائیے تو کیا خوب بات ہے جو آیت مقدسہ سورۃ النساء کی خطبے کے اندر تلاوت کی تھی. اس آیت کے پیش نظر ہی اسی اس امام کی بات کرنے ہیں جنہوں تسی بھی امام مانتے ہو. جیڑی کمپنی آج انبیاء کی حیات کی منکر ہے وہ کمپنی نہ امام بنی بیٹھی ہے اور بڑا بڑا امام بن دی ہے. اور اس کو مراد امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ آپ ایک روایت بیان کرتے ہیں امام عتبی دے بارے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت امام عتبی کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک دن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر تھا. اور حافظ ابن کثیر بڑا تکڑا بندہ ہے, یعنی کہ جنہوں میں بات عرض کر رہے ہیں کہ وہ کمپنی کے جڑی انبیاء یا حیات کی منکر ہے وہ اس کو امام کر دی کہ اپنے امام کی گل سن لو. کی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام عتبی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے دنیا تو پردہ فرمان تو صدیاں بعد کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ کون تو جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضر تھا تو گویا کہ ایک عرابی آ گیا, ایک دیہاتی ایک عرابی وہ بکریاں چروان والا وہ پنڈ کا دیہاتی آ گیا. قبر پہ آیا تو اس نے آ کے بالکل سادہ جو انداز تھی جس طرح کہ سادے بندے کا انداز ہوتا ہے اس نے آ کے کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پہ حضرت امام عتبی کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا دیکھا کہ آیا ہے بندہ ایک پنڈو دیہاتی اور بڑا اس کا تکھا جہا انداز ہے, سادہ جہا انداز ہے, بڑی اس کی خوش کی طبیعت ہے. اور اس نے سلام بلایا اور سلام کے اندر وہی جملہ بولیا وہی صیغہ استعمال کیتا جڑا آج سنی ہر نماز تو بعد پڑھتا ہے. سبحان اللہ. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول. حضرت امام عتبی کہتے ہیں کہ اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیا اور پھر اگلی گل بیان کی تھی. اس نے کیا سمعت اللہ میں اللہ کو سنے ہیں کہ یقول اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یا رسول اللہ میں اللہ کو سنے اللہ نے فرمایا کہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھو تو پھر محبوب تہاڈی بارگاہ آ جائے اور پھر تسی سفارش کر دیو کہ اللہ نو معاف کرنے والا بن. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں یہ گل سن کے کرجے تو کا مستغفرا میں یہ مغفرت کی بشارت سن کے میں تہاڈے حضور آ گیا, میں تہاڈے دربار تہاڈی بارگاہ آ گیا مستغفرا لذنبی اپنے گناہوں تے مغفرت طلب کرنے واسطے میں آ گیا. یا رسول اللہ میری عرض یہ ہے مستشفعا بکا یا رسول اللہ میری ہوں سفارش فرماؤ. سبحان اللہ. میری شفاعت فرماؤ سفارش فرماؤ. مستشفعا بکا کاف زمین مخاطب واسطے حاضر واسطے جس کو سامنے پا کے خطاب کیتا ہے یا رسول اللہ تسی میری سفارش فرماؤ. حضرت امام عتبی جاگ کے بہن آگی گل بڑی مزیدار آگی. حضرت امام عتبی یہ بیان کر رہے ہیں اور حافظ ابن کثیر نے اس کو اپنی قرآن پاک کی تفسیر کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو لکھا ہے کہ حضرت امام عتبی کہتے ہیں کہ
عرابی آیا اور اس نے اس طرح سرکار کو سلام بلایا اور ایک گلا کیتیاں قرآن کی سورۃ النساء دی آیت نمبر 64 کا حوالہ دیتا اور گل کر کے قبر پہ دعا مانگ کے چلا گیا۔ جس وقت چلا گیا تو نال خالی دعا مانگ کے نہیں گیا بلکہ انہیں 2 شعر بھی پڑھے سرکار کی بارگاہ میں اور شعر کی آنکھیں عرض کی تھی یا خیر من دفنت بالقائی اعظمہ اللہ عرض کر لگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جننے بھی زمین دے اندر دفن سننا جس وقت تسی زمین دے اندر گئے ہو تو تہاڈی جسم دی برکت نال ساری زمین دے اندر خوشبو پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام عطابی کہتے ہیں بندہ سادہ جیسی پر گل بڑی بڑی کر دیتی اس نے یا خیر من دفنت بالقائی اعظمہ یا رسول اللہ تسی سارے کو بڑے ہو اور تسی سردار ہو اور تسی سارے بہتر ہو فطاب من طیبہن القاء والاحکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تواڈے تسی اپنے جسم دے نال زمین دے اندر تشریف لے گئے ہو تو عرض کرتا ہے وہ عرابی کہ یا رسول اللہ تواڈے وطن دی تواڈے جسم مبارک دی خوشبو دے نال اللہ دی ساری روح زمین دے اندر سارے پہاڑاں دی مٹی دے اندر خوشبوواں پھیل گئی۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ اللہ اکبر۔ کیا عقیدہ اس عرابی دا، بندہ سادہ سی گلاں کڑیاں بڑیاں کیتیاں اس نے کیا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ صحابہ سرکار نو ویکھ کے کہندے سن فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان۔ صدیاں بعد عرابی آیا تا امام عطابی کہندے نے کہ اس عرابی نے آ کے گل کی نفس الفداء لقبر انت ساکنہ یا رسول اللہ تواڈی ذات تو وراٹ بنا ہے تواڈا جسم تو کمال ہے یا رسول اللہ میں تواڈی قبر تے بھی فدا ہونا چاہتا میری جان میرا دل تواڈی قبر تے بھی قربان ہے فدا ہو گیا یا رسول نفس الفداء لقبر انت ساکنہ یا رسول اللہ میں تواڈی قبر تو بھی قربان جاواں وارے وارے جاواں فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر کے اندر تسی آرام فرما رہے ہو جتھے تسی تشریف فرما رہے ہو اے او آستانہ ہے جتھوں ہر وقت کرم ہی کرم ملتا ہے ہر وقت رحمت ہی رحمت ملتی ہے تو یا رسول اللہ وہ رحمت لین واسطے میں آیا ہوں میری صفات فرماؤ میری سفارش فرماؤ۔ حضرات ذی وقار آج اگر او عرابی جڑا سرکار دے قریب اگرچہ صدیوں بعد کی بات ہے حافظ ابن کثیر لکھا ہے امام عطابی بیان کر رہے اگرچہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو پردہ فرمان تو بعد صدیوں بعد کی بات ہے مگر ساڑھے تو کا قریب زمانہ ہے ساڑھے تو کا پہلے والا زمانہ ہے تو پہلے والے زمانے میں لوگوں نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پہلا جملہ عرابی جڑا قبر پہ آ کے بولیا وہی جملہ دا عقیدہ جڑا اس عرابی دا سی وہی عقیدہ آج ہر سنی دے سینے اندر موجود ہے اور جو عقیدہ اس دا سی کہ سرکار سفارش فرماندے نے وہی عقیدہ ساڈا بھی ہے اور اس نے جو یہ گل کی کہ یا رسول اللہ میں تہاڈی قبر تو بھی فدا جاواں واری واری جاواں اس واسطے آج دا سنی بھی ایتھے بیٹھا ہر مقام تے ہر جگہ پہ بیٹھ کے کہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ تو حضرات ذی وقار دیکھو کہ عقیدہ کتنا تسلسل نال آج بھی سرکار دے عاشقاں دے سینے اندر موجود ہے اور اگر وہ حضرت امام عطابی جڑی گل بیان کر رہے ہیں آخری بات جڑی حضرت امام عطابی نے بیان فرمائی اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھیا آپ فرماتے ہیں شعر پڑھ کے دعا مانگ کے جس وقت عرابی چلا گیا نا تو حضرت امام عطابی کہتے ہیں غالبتنی عینیہ میرے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا بیٹھا میں علی قبر پہ سا وہ آیا عرابی سلام کر کے دعا مانگ کے اپنا استغاثہ اپنی آرزو کر کے چلا گیا میں قبر پہ بیٹھا رہا غالبتنی عینیہ میری آنکھاں تے نیند کا غلبہ آ گیا اس وقت میں ستا تو مقدر جاگے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پایا اس وقت میں سامنے پایا تو حضور اسلام والسلام نے فرمایا یا عطبیو الحق العربیہ اے عطبی حضرت امام عطبی سرکار فرمایا اے عطبی
جیڑی تو درخواست سنی انہیں جیڑی عرابی کر کے گیا وہ درخواست سنی تو سرکار فرمایا جا اس کے پیچھے دوڑ کے جا اس کو جا کے پیغام دے دے فبشر ہو اس کو خوشخبری دے دے ان اللہ قد غفر لہ بے شک اللہ نے تینوں معاف فرما دیا سبحان اللہ اللہ نے تینوں معاف فرما دیا ہے تو ذات جی وقار آج اسی بھی تیئے گل آتی نا بریلی دے تاجدار غیرت دے امام پشت عشق رسالت اشاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ عشق دے امام لکھا سلام عمر حضرت امام بریلی دے تاجدار نے فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی سرکار کو پکاریے پر سرکار ساڑھی بات نہ سنن یہ ممکن ہی نہیں ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جیسی کہیے کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکانے والے ساڑھا عقیدہ ہے کہ اگر سرکار کی بات کا جو استغاثہ کیتا جائے یا رسول اللہ گناہ دھو دے دل صاف کر دے چمکا دے سینے میں تو امام فرماتے ہیں آج بھی سینے ستھرے ہو جاتے ہیں آج بھی سینے نکھر جاتے ہیں مدینہ شریف کی اس ہوا دے نال مدینہ شریف کی اس گرد دے نال اور اس پاک مٹی دے نال آج بھی سینے ستھرے ہوتے ہیں تو حضرات کی وقار اللہ دے انبیاء کس طرح اپنی قبر اندر زندہ نے حضرت امام عتبی رحمت اللہ تعالی علیہ دسیا جس محافظ ابن کثیر نے آپ نے تفسیر ابن کثیر میں اندر نقل فرمایا حضرت دی وقار اگلی بات سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان حضور ارشاد فرمایا انا من افضل ایامکم یوم الجمعہ فرمایا بے شک میری امت کو اللہ نے جڑے افضل دن عطا فرمائے نے انہاں وچ افضل دن جڑا ہے وہ جمعے والا دن بھی ہے انہاں افضل دناں وچ جمعے والا دن افضل ہے کیوں افضل ہے حضور فرمایا فیہ خلق آدم کہ دے اندر اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا وفیہ قبیدہ اور اس دن دے اندر اللہ نے حضرت آدم کی روح بھی قبض فرمائی اور وفیہ نفخۃ وفیہ صاعقۃ اور اس دن قیامت برپا کی جائے گی اس دن سور پھونکا جائے گا تو فرمایا یہ دن بڑا خاص ہے جمعے والا دن اور یہ دن ایسا ہے فرمایا یہ دن الجمعۃ عید فرمایا میری امت واسطے جمعے کا دن ہے جمعہ عید کا دن ہے سبحان اللہ تو پھر عید والے دن کیتا کی کرو فرمایا اس دن کی کیتا کرو فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فرمایا اس دن کے اندر میری ذات پہ کثرت نہ درود و سلام پڑھا سبحان اللہ پہلے سرکار نے جمعے والے دن کی ڈیفینیشن بیان کی جمعے کے دن کی پوری تاریخ بیان کی تھی کہ جمعے کا دن عظمت والا کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر حضرت آدم پیدا ہوئے اس کے اندر حضرت آدم دنیا کو پردہ فرمایا آگے تھے کہ میں میلاد کی دلیل بھی دیتا جاواں میں اکثر بات کرتا ہوں نا ایک گل پہندی ادھر جدو بندے کا پیڑ پہنتا ہے اس کو پہلے ٹائم ڈینگا نے جی مرضی ماری جاؤ مگر ایک پیڑ پوے تے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ساڈا عقیدہ وہ نہیں جیڑا کچی پینسل نہ لکھا گیا ہوئے ساڈا عقیدہ وہ ہے جیڑا قرآن کو بھی ثابت ہے سرکار نے فرمان کو بھی ثابت ہے سبحان اللہ حضرات دی وقت دیکھو سرکار کی حدیث مبارکہ حضور جمعے کی تاریخ بیان کرتے ہیں فرمایا دن کہاں عید والا ہے کہ یہ دے اندر حضرت آدم پیدا بھی ہوئے تھے اور حضرت آدم دنیا کو بھی گئے تھے تو عید والا دن خوشی والا دن ہوتا ہے یا غمی والا تو حضرت آدم پیدا تو ہوئے ایک خوشی ہے تو گئے بھی اس دن کیا غم نہیں منانا چاہیے نہیں نہیں اللہ دے نبی دا غم کیوں نبی تو زندہ ہے تو پھر غم کس بات دا آج جس وقت میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ساڈے بڑے بڑے لمبے لیکچر دیتے جاتے ہیں دیکھیں جی ہم نے بڑا حساب لگایا ہے 12 ربیع الاول کو تو آپ کے نبی ہمارے نبی کا وصال بنتا ہے سرکار فوت ہوئے اس دن سرکار اس دنیا سے پردہ فرمایا 12 ربیع الاول والے دن تو آپ یہ تو غمی کا دن آپ خوشی منا رہے ہو میں کیا مر گئے تواڈے مر گئے ساڈے نام مرے نے نہ اسی غم کریے ساڈے تے قبر اندر زندہ نہیں اور اگر تواڈے نزدیک کے 12 نو وصال من بھی لیا جائے تو پھر اللہ دے نبی دی آن کی خوشی ہی منائی جائے گی جان کا غم نہیں منایا جائے گا کیونکہ سرکار فرمایا حضور فرمایا کہ کسے دی فوتگی دا غم شوہر دی بیوی کو علاوہ ہر بندے واسطے غم صرف دن دیتا ہے اور خوشی ہر سال ہی ہے خوشی ہر لمحہ ہی ہے غم صرف دن دینا ہے
صرف عورت جس کا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن کام کرے گی، باقی کوئی بندہ امام فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، غم صرف 3 دن دا۔ سرکار فوت ٹھیک ہے تہاڈی مان لی 12 ربیع الاول دن فوت ہوئی، سرکار دے فوت اس وقت ہوئے، غم تسینہ صحابہ ہوئے تو بیان کرنے کی لوڑ نہیں، صحابہ تو صحابہ رہے، وہ اٹھلی جس سے سرکار تشریف فرما ہویا کرتے سی، وہ اٹھلی سرکار کے گھر کی دیوار کے سر پٹک پٹک کے جان دے دیتی کہ یا مولا ہن جی کی لینا، جڑا محبوب میرے تے تشریف فرما ہوندا سی او دی ریا تے ہن جی کی لینا۔ او گدھا مبارک جس نے سرکار تشریف فرما کے سواری فرمایا کرتے سن، اس گدھے نے توئے چھان مار کے جان دے دیتی کہ سونا نہیں رہا تو ہن جی کے کی لینا ہے، لہذا یہ غم بیان کرنے کی لوڑ نہیں ہے۔ ہاں بس جس وقت 12 ربیع الاول آیا، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے 12 نور کا نور دن، ہاں جی صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے 12 نور کا، اور جس وقت سرکار دنیا میں تشریف لائے ہر طرف ایسی نور اور ایسی رونق آئی کہ جس کو آج بھی بیان کرنے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دلیل ملادی بلدی سی، اور میں اس کو بیان کیتا کہ حضور فرمائے آدم پیدا بھی جمعے والے دن ہوئے اور گئے بھی جمعے والے دن، تو فرمائے عید والا دن ہے کیونکہ اللہ نے انسانیت نے باپ کو اس دن کے اندر بھیجا۔ تو باقی جمعے کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، حضور فرمایا اس کے اندر کثرت دے نال میرے تے درود و سلام پڑھو، فاق سے ہو کثرت دے نال درود و سلام پڑھو۔ صحابہ ساڑا اگلا مسئلہ بھی حل کر گئے، جس وقت سرکار نے بیان فرمایا نا تو صحابہ نے سوال کر کے مسئلہ ہی بھی حل کر دیتا۔ صحابہ نے کی وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ، یا رسول اللہ تسی زندہ ہو ٹھیک ہے، اسی سلام کا پڑھ رہے ہیں توڑے تھے جمعہ والے دن اور کثرت میں پڑھ رہے ہیں، وقت عَرِمْتَ، موت تو بعد پھر کی خیال اور تو سرکار یا رسول اللہ آنی اگر تسی دنیا کو تشریف فرما ہو گئے تو روزے پر چلے گئے، وقت عَرِمْتَ پھر کی حکم ہے کیا پھر بھی نہیں پڑھیے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ نے سوال تے جو سرکار جواب دیتا، میں کیا صحابہ دی عظمت کو لکھا سلام کہ صحابہ سوال نہ کرتے تو ساڑھے واسطے شاید آج اور مسئلہ ہوتا، آج سانوں کے منہ دکھان جو گئے نہیں سی جناب جگہ ملنی۔ صحابہ کو سوال کیتا اور سانو سرکار جواب عطا فرما گئے۔ حضور فرمایا ہوئے میرے صحابہ سنو، ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اے میرے صحابہ سن لو، اللہ نے مٹی تے حرام قرار دے دیتا ہے کہ وہ اللہ دے نبیوں دے جسموں کو کھائے۔ سبحان اللہ۔ یہ درود والا سلسلہ تو کہاں روک سکتے ہو نا کہ ساڑھے جسموں کو مٹی کھا جائے؟ فرمایا نہیں ساڑھے جسموں کو مٹی تے حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا جواب دے کے سرکار مسئلہ ہی حل فرما دیتا، فرمایا نہیں درود ہی پڑھتا رہنا، جو میں بیان بات کر دیتی ہے، فرمایا اسی طرح درود پڑھتا رہنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اللہ دے نبی اپنی قبراں دے اندر، اللہ دے نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ نہیں، فرمایا مٹی کو حرام قرار دے دیتا۔ اللہ اللہ۔ حضرات کی وقت آج اس انتہائی پیارے خوبصورت اور روحانیت بھرے درس کے اندر اور بہت ساری باتیں سن، مگر آخری بات یہ کراں گا جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوب فرمان ہے، فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، فرمایا جس وقت میرا امتی میرا غلام میرے تے درود و سلام پڑھتا ہے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری روح ایتھے روح مراد وہ روح نہیں جڑی اسی سمجھ رہے ہیں، اگر جو حالانکہ میں بات اپنے کو کوئی نہیں بیان کر رہے گیا، اس حدیث کی شرح بھی حضرت عبداللہ محسن نے لکھی ہے، لیکن ٹائم نہیں بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جڑا حضور فرمایا نا کہ جس وقت میرا امتی میرے تے درود پڑھتا ہے تو میری روح میں نور لوٹا دی جاتی ہے، تو اس روح کو مراد توجہ ہے، روح نہیں جو اسی روح سمجھ رہے ہیں، جان کی اسی کہتے ہیں وہ نہیں، اس روح کو مراد توجہ ہے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ محسن نے بھی دلیل بھی دیتی ہے کہ اس توجہ کو مراد کیڑی توجہ ہے، تو لیکن میں صرف اتنا سمجھا دینا کہ سرکار دنیا کو پردہ فرما کے رب دے حضور چلے گئے، تو رب دے حضور جان کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ہما وقت ہر وقت اللہ کی توجہ دے اندر رہنے،
رب دی توجہ دے رہنے جو ہی امتی سلام پڑھتا ہے اللہ دی توجہ تھوڑی جی ہٹا کے اپنے امتی وال توجہ ڈال کے سرکار سلام دا جواب عطا فرمائے. سلام دا جواب ہوں چاہے امتی روزے پہ کھڑا ہو کے سلام پڑھے یا اپنے گھر اندر بیٹھ کے پڑھے یا مسجد نورانی کے اندر بیٹھ کے پڑھے سرکار ہر جگہ تے اپنے امتی دا سلام سن دے اور جواب یہ عطا فرمائے. اچھا اگر دوسری کمپنی کے مطابق اس جگہ کو روحی مراد روحی لے لیا جائے تو پھر بھی بھجن نہیں دیاں گے دوڑا نہیں دیاں گے پھر بھی مسئلہ ساڈا ہی ثابت سچا ہوتا ہے پھر بھی بات ساڈے والی حق بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر اس روح کو مراد روح ہی لے لی جائے تو سرکار کی فرمایا حضور فرمایا جو میرا امتی سلام پڑھتا ہے میری روح لوٹا دیتی میرے جسم میں تو میری روح لوٹا دیتی جاتی. تو لہذا جس وقت سرکار دنیا کو پردہ فرمایا فوراً بعد صحابہ آ کے سرکار دی جسم مبارک پہ کھڑے ہو کے کی پڑھیا درود و سلام پڑھیا تو روح لوٹا دیتی روح بولو بھائی روح تو کیا یہ کسی کا ایمان ہے کوئی بندہ یہ چیلنج قبول کر سکتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا خالی جا رہا ہوئے کہ سرکار کی ذات پہ کوئی نہ کوئی پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی کے کونے پہ درود نہ پڑھا جا رہا ہوگا نہیں ایک منٹ ایک سیکنڈ کا ہارواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ سرکار کی ذات پہ درود نہ پڑھا جا رہا ہوگا. تو سرکار فرما رہے ہیں امتی درود پڑھیا روح لوٹا دیتی گئی سرکار نے وصال کو فوراً بعد صحابہ درود پڑھیا روح لوٹ گئی قیامت تک سارے درود پڑھ رہے ہیں تو لہذا روح تو علی موجود بھی واپس نکلی نہیں. سبحان اللہ. اگر روح تو مراد تو اڈی مان لی جائے روح ہی لے لیا جائے حالانکہ تھے روح مراد توجہ ہوئے اگر روح ہی لے لیا جائے حضور فرمایا میرے امتی نے سلام پڑھا روح لوٹا دیتی گئی تو لہذا روح لوٹائی گئی علی واپس کوئی نہیں کھینچی کیوں بھلے کی کوئی دلیل ہے کہ روح نکالنا ڈالنا ایک تکلیف والا سلسلہ ایک ہی ہے جس نے روح نکالی پھر ڈالی پھر نکالی پھر ایک ہی ہے تکلیف والا سلسلہ ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ تو واپس بلا کے کیا تکلیف واسطے بلایا نہیں اس نے آرام اور سکون واسطے بلایا ہے. تو لہذا پھر بھی اس روح کو مراد روح نہیں ہے اس روح کو مراد توجہ ہے. لہذا حضور فرمایا جو ہی میرا امتی میرے پہ درود پڑھتا ہے تو فرمایا میں اس پہ درود دا فوراً میرے پاس میری اللہ روح میری لوٹا دیتا ہے. اور پھر کتنی دیر تک روح میرے پہ رہتی ہے اگلی گل بڑی کمال ہے. حضور فرمایا کیا امتی جس وقت درود پڑھتا ہے تو پھر تھوڑی دیر واسطے توجہ ہوتی پھر ہٹ جاتی ہے. حضور فرمایا نہیں توجہ رہتی ہے اتنی دیر تک کہ ان احدا لن یصلی علی الا اورد علی صلاته حتی یفرغ منها حتیٰ کہ جتنی دیر تک وہ چنگی طرح درود پڑھ کے میرے تو فارغ نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک میں بھی وہ تو فارغ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میں اپنے امتی کا اس طرح ہی درود سنتا رہنا. اور پھر اللہ نے اپنے نبی نشان عطا فرمائی کمال عطا فرمایا کہ سرکار کے منٹ کے اندر ایک لمحے کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر ایک سیکنڈ کے ہزاریں حصے کے اندر کروڑا اربا کھربا امتیاں کا درود سن بھی سکتے ہیں اور سن کے جواب بھی عطا فرما سکتے ہیں. اگر اس سے بھی تو اعتراض کرے گا اس بات بھی تو اعتراض کرے گا کہ اس سے بھی تو دوڑن نہیں دیں گے. آج دیکھ اسرائیل فرشتہ کوئی اسرائیل فرشتہ 21 سیکنڈ اندر کتنے لوگوں کی جانیں نکالیاں جا رہی ہیں. ایک فرشتہ ہی نکال رہا ہے دوسرا فرشتہ نہیں ہے فرشتہ کوئی اسرائیل ہے. جس رب نے اسرائیل کو اتنی طاقت دیتیاں نے اس رب نے کئی گنا زیادہ طاقت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم. حضرت دی وقار آج اس موضوع کے اندر ایک بات چٹے دن کی طرح روشن عیاں ہو گئی کہ اللہ نے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ میں اصلی بات ریکارڈ کروائی. حالانکہ ایک امت کے اندر یہ عقیدہ اور یہ بات تسلسل کے اندر موجود ہے. اصلی بات حضرت عبدالحق محسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی تھی اور حضرت عبدالحق محسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 ہجری کے امام نے آپ فرمانے 10 ہجری تک کسی مولوی کے اندر بھی اختلاف کوئی نہیں اس گل پہ پتہ چل گیا کہ بعد میں کوئی بیماری آئی اس دور میں یعنی بیماری نہیں تھی. حضرت دی وقار آخر پہ میں اپنے امام کے چند اشعار پڑھا کیا بات فرمائی میرے امام نے اور اللہ نے قرآن اور حدیث کی حدیث کی پوری جو ہے اس نے ترجمانی کی تھی. اور بریلی کے تاجدار پشتہ عشق رسالت شاہ محمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، نبیوں کو بھی موت آنی ہے۔ اس تصور ایک لمحے واسطے بھی ساڈا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کو موت نہیں آئے گی، نہیں، انبیاء کو موت آئی ہے، مگر موت کیسی؟ فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک عام واسطے، ایک لمحے واسطے موت آئی ہے۔ اس کو بعد کی ہویا؟ اس کو بعد یہ ہویا اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس ایک لمحے کے بعد دوبارہ انہوں کی زندگی کیسی بن گئی؟ مثل سابق وہی جسمانی ہے، جویں اللہ نے نبی دنیا کے اندر اپنے جسم در چلتا پھردا سی، اللہ نے ایسی زندگی قبر کے اندر بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کی ازواج کو ناجائز ہے نکاح، اللہ نے نبی فوت ہو جائے تو اس کی بیگم ابھی نکاح نہیں کر سکتے، شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، لہذا جنہ کا زندہ ہوئے وہی نہیں نہ نکاح کرتے، جنہ نے مر گئے انہوں کا نکاح کرنا ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے، اگے بریلی قائدہ اگلی گل بھی کی تھی، پر اس کی ازواج کو ناجائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ہم نبی کا ترکہ بھی نہیں ہوتا، نبی کی وراثت نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اسی وجہ سے نہیں ہوتی۔ فرمایا اس کی ازواج کو ناجائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ یہ ہے حج عبدی ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، کہ یہ جڑی قضا دی جڑی رضا ہے نا، یہ صرف اللہ کا وعدہ ہے، یہ وہ صرف وعدہ ہے اللہ نے میرا فرمایا رب نے کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہی چاہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ صرف وہ دا وعدہ سچا کرنے واسطے رب نے ایک لمحے واسطے موت اللہ نے اپنے نبیوں کو دی ہے۔ اس کے بعد پھر زندگی وہی عطا فرمائی کہ جڑی دنیا والی زندگی سے پھر ویسی زندگی عطا فرما دیتی۔ یا وہ کیا اللہ نے کیا باتیں نے، آج بھی آن دا ریکارڈ بات موجود ہے، فقیر کی بات سن کے پلے بن کے لے جاؤ، کوئی ملا ملوانا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کراچی کے اندر چھپوانے والا روزنامہ اخبار زمیندار، بہت پرانا اخبار ہے، کوئی پرانے بندے بیٹھے ہو جانتے ہوں گے، زمیندار اخبار روزنامہ زمیندار بہت پرانا کراچی کا شائع ہونے والا اخبار ہے۔ 65 کی جنگ کے اندر جس وقت پاکستان کے حملہ ہوا تا پاکستانی ایک خادم سی مدینہ شریف کے اندر جڑا جھاڑو دیتا سی اور سرکار دی روزہ مبارک کا صفائی ستھرائی کا کام کرتا سی، اس نے بعد پاکستان آ کے انٹرویو دیتا، اس نے کیا کہ جس وقت 65 کی جنگ لگی نا تا اس دن میں روزہ انور پہ موجود سا، صفائی کر رہا سا، صبح سحری کا ویلا سی، میں صفائی کرتے کرتے تھک گیا، دیوار پر ٹیپ لگا کے میں سو گیا اندر مسجد نبی شریف اندر والی سائڈ دے، میں ستا تے مقدر جاگے میں دیکھا کہ روزہ انور کی دیوار پھٹی، حضور سرکار بار تشریف لے آئے ہیں اور نال حضرت سرکار کے یار بھی نے، میں دیکھا حیران ہوا کہ سرکار صبح صبح کتنے تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ سرکار واپس آئے، سرکار نے امامہ شریف کی دامن کے اندر مٹی کی جگہ لے رکھی سی اور آپ کی تلوار مبارک میں بھی مٹی سی، اور میں عرض کی کہ یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے تسی حجرہ مبارک جو روزہ مبارک جو بار تشریف فرما ہوئے ہو، انہیں تھوڑی دیر واپس آ گئی، یا رسول اللہ کتنے گئے؟ فخار کی گل ہو رہی ہے، اور ایک انٹرویو اس نے آ کے دیتا پاکستان نے جا کے، اور ذمہ اخبار نے چھاپیا پرنٹ کیتا اس لوگوں، جس وقت اس نے سرکار کی بات عرض کی یا رسول اللہ کتنے تشریف فرما ہوئے؟ مسجد نبی کے خادم نے حضور فرمایا وہ میرے غلامہ تینوں پتہ نہیں ساڑھے غلامہ کا ملک ملک کے پاکستان دے حملہ ہو گیا سا، آئے 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 نامو لکھا مبارکہ ہوں جس کی سرحدہ کی حفاظت فرمان واسطے سرکار آ جانا، سرکار نے یار آ جانا۔ حضور فرمایا میں پاکستان کی سرحدہ کی حفاظت واسطے گیا سا اور حفاظت کر کے آیا۔ پھر 65 کی جنگ دیکھی نہیں گئی تسی، جتنے کم لمحے کے اندر دشمن نے 3 جہاز گرائے گئے، سائنس آج بھی حیران ہے کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اتنے کم ٹائم کے اندر 3 جہاز ہوائی سے گرا دیتے جان۔ اے فیض اے فضائیہ دا فیض نہیں سی، اے فیض مدینے دا فیض موجود سی۔ تو لہذا الحمدللہ سرکار انج بھی کرم فرماندے نے، سرکار انج بھی کرم فرماندے نے، کہ تو سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ، وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں اور بھی کچھ مانگ۔
وہ سرکار دا دل ہے. اج بھی اگر کہو یا رسول اللہ فضل حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا، سرکار اج بھی دستگیریاں فرماتے ہیں. اس کو جناب حضرت بڑی اے ساڈے پاکستان دا ایک سائنسدان ہے بشیر احمد دا نام ہے. پچھلے دن سوشل میڈیا تے کلپ چڑھیا آیا سی. کسی نے اگر تکلیف ہوگی تو میں دکھا بھی سکنا. تسی کہندے جی مولویوں دی گلاں نہ منو. میں کیا میں ڈاکٹر پی ایچ ڈی سائنسدان جڑا جدید قدیم پڑھیا ہے جن نے ڈاکٹر عبد القدیر دے نال ہاتھ بٹایا ہوگا کلاس فیلو ہے ڈاکٹر بشیر دی گل سنا رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں سرکار کو خود دیکھا مدینہ شریف سرکار زندہ ہے. بس اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے.